ادویات ہم استعمال کرواتے ہیں پیشاب کے لیے، ان کے ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ ہم جیسے بال چڑھ ہے، ٹھیک ہے، یا ہم اس کے ساتھ جو ہے کوئی بھی ایسی ادویات جو کہ نروس سسٹم کو بہتر کرے، تو بعض اوقات جو ہے وہ ازراکی کو بھی شامل کیا جاتا ہے مائنر مقدار میں، تاکہ ہمارا جو اعصابی نظام ہے کچھ بہتر ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پیشاب کے مرض والا سلسلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوسرا، کچھ پیشنٹس کی کاؤنسلنگ ضروری ہے، جیسے نفسیاتی ڈاکٹرز جو ہیں جو کہ نفسیات کو سمجھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں ڈر یا خوف فیل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی جھٹکا لگتا ہے یا ذرا سا کوئی ایون کہ نماز کے لیے جب رکوع یا سجود میں جاتے ہیں تو بھی پریشر سے جو ہے وہ جھٹکا لگنے سے جو ہے وہ پیشاب کے کچھ قطرے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پروسٹیٹ پرابلم ہو سکتا ہے یا پھر ویکنس ہو سکتی ہے مثانے کی، لیکن ایک شخص کو ڈر، اور نوجوان ہے، عمر اس کی جو ہے وہ ابھی مطلب کہ اتنی نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے کی طرف گیا ہے یا جوانی میں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا پیشاب جو ہے وہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر نکلتا ہے تو اس کے لیے پھر کسی بھی سائیکیٹرک کی ضرورت ہے جو کہ نفسیات کو سمجھتا ہو۔ جی سر، دوبارہ رپیٹ۔ جی اچھا، ڈپریشن اور انزائٹی جو ہے یہ دونوں اپوزٹ ٹرمز ہیں۔ مطلب کہ ڈپریشن میں ہمارے جو نروس سسٹم یا اس کی ایکٹیویشن ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں، اور انزائٹی میں ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ اپ جا رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈپریشن اور انزائٹی کی اگر بات کی جائے تو یہ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آج یہ جو دور چل رہا ہے اس وقت انفلیشن، ابھی ہم کرنٹ افیئرز کی بات کریں یا ابھی موجودہ صورتحال کی بات کریں تو انفلیشن یا جو مہنگائی اس وقت ہے اور لوگوں کے جو وسائل ہیں ان کو اگر دیکھ کر بات کی جائے تو اس وقت جو ہے یہ بہت زیادہ، پہلے تو چلیں چند معاشرتی طور پر جو ہے وہ یہ چند گھرانوں کو یا کچھ کمیونٹی کو افیکٹ کر رہا تھا، لیکن اب تو یہ متوسط طبقہ جو ہے ہمارا مڈل کلاس جسے کہہ لیں وہ بھی پریشان ہے، بلکہ جو اب تو کاروباری طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو پریشانی کی صورت میں، ٹینشن کی صورت میں دو ہی پرابلم سامنے آتے ہیں، یا تو ڈپریشن یا پھر انزائٹی۔ تو اب ڈپریسنٹ جو پیشنٹ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ایسے مریض جو ہیں وہ چپ رہنا پسند کرتے ہیں، تنہائی پسند کرتے ہیں، ریسٹ کرنا پسند کرتے ہیں، چپ رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، یہ ان کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن جو انزائٹی کے پیشنٹ ہیں وہ بھیڑ میں رہتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، وہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، وہ چیخو پکار کرتے ہیں، وہ غصہ کرتے ہیں اپنے سے جونیئر پہ یا اپنے سے چھوٹوں پہ، اور فرسٹریشن مطلب کہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو دس از دا سائن آف انزائٹی۔ تو انزائٹی کا پیشنٹ جو ہے وہ بسا اوقات خطرناک ہوتا ہے دوسروں کے لیے، مطلب کہ وہ کسی کو کوئی چیز اٹھا کے نہ مار دے، کسی کو کوئی ہٹ نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ اپنے آپ کو بہت کم نقصان پہنچاتا ہے، یہ دوسروں کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ زبان ایسی استعمال کر سکتا ہے جس سے تعلقات میں اور مختلف چیزیں جو ہیں انتشار کی طرف جا سکتی ہیں۔ لیکن ڈپریسنٹ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تنہا پسند ہوتا ہے، یہ ریسٹ کرنا پسند کرتا ہے، یہ خلوت پسند ہوتا ہے، یہ اکیلے رہنا پسند کرتا ہے، بھیڑ سے بھاگتا ہے، جہاں چند لوگ اکٹھے ہوں گے وہاں سے یہ بھاگے گا۔ اور اس کے لیے اگر نفسیات کی بات کی جائے تو نفسیاتی طور پر جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ڈپریسنٹ جو ہوتے ہیں، یہ
اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کی بجائے کہ یہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں. یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یا تو یہ کوئی میڈیسن اب یوز کرتے ہیں, کوئی زہریلی چیز کھاتے ہیں, مینس کہ یہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پیک لیول پہ جا کے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں ڈپریشن اور انزائٹی کے حوالے سے. سر اگر ڈپریشن اور انزائٹی کی بات کریں نا, تو آج جہاں یہ انفلیشن یا مہنگائی ہے, دوسری طرف ہمارے ہاں جو رشتوں کی بانڈنگ ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے. آج ہمیں ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات برداشت نہیں کرتا. چلیں بھائیوں کو تو چھوڑ دیں, باپ بیٹے کے درمیان جو ہے وہ بیٹا باپ کی بات آج برداشت نہیں کر پا رہا. کچھ تربیت کا گیپ آ گیا ہے, کچھ تربیتی امور پر ہم لوگ تھوڑا سا کمزور رہ گئے ہیں. یا پھر معاشرتی طور پر آج ہم دیکھیں, اگر باہر بھی کوئی بزرگ جا رہا ہے, کوئی بڑا جا رہا ہے, تو چھوٹے بجائے احترام کرنے کے تو جو نفسا نفسی کے طور پر آج سمجھ لیں کہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں, یہ تو کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ پہلے بھی تھے لیکن کم تھے, اب کچھ زیادہ ہوں گے. اس کے علاوہ یہ چند سالوں میں یہ جو سمارٹ فون آ گیا ہے, سمارٹ فون ڈیوائس جو ہے, اس نے پیشنٹس کو بہت زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف مائل کیا ہوا ہے. سے فار ایگزامپل کہ اگر کوئی کاروباری شخص ہے تو اس کے پاس ہاتھ میں فون ہے, وہ ہر وقت چلتے پھرتے کھاتے پیتے ایون کہ واش روم میں بھی ایک انزائٹی کے ساتھ ہے. تو اس کو کوئی فون آ رہا ہے, کسی کو وہ فون کر رہا ہے, کسی کو کوئی حکم سنا رہا ہے یا کسی کا حکم سن رہا ہے. تو ایسی صورت میں کھانے کے دوران جو نیورو ٹرانسمیٹر ہماری نروس سسٹم سے ریلیز ہو کر ڈائجسٹو سسٹم کو ملنے تھے, وہ ہم دیگر چیزوں کو دے رہے ہیں. اسی طرح اور دیگر امور میں بھی سلیپ ڈسٹربنس ہے, مطلب کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, سو رہا ہے, تو فون آ رہا ہے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو مختلف ایپس ہیں ہم ان کا بے وقت استعمال کرتے ہیں. نیند کا ٹائم ہے تو اس میں ہم فون استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فون کے کچھ پازیٹیو فیکٹر ہیں, میں ان کو پازیٹیو اس لیے کہتا ہوں. نیگیٹو فیکٹر کی طرف اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں, جن کی جو ٹین ایجرز ہیں, عام زبان میں کہہ لیں کہ جو ٹین ایجرز ہیں, چھوٹی عمر کے لوگ ہیں, تو خاص طور پہ ینگ ایج فیمیل جو ہیں اب بہت زیادہ انزائٹی یا ڈپریشن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمارٹ فون میں یہ جو مختلف قسم کے نائٹ پیکیجز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں جو کہ اس فون میں بہت زیادہ ہمارے ہاں معاشرتی بگاڑ اور اس نوجوان نسل کو کمزور اور تباہ کرنے کے لیے, میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, سوری ٹو سے, سن رہے ہیں آپ سب لوگ, تو یہ جو فیکٹر انوالو ہو گیا ہے, اس فیکٹر کی وجہ سے اب ہمارے جو نوجوان بچیاں ہیں وہ نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس یا نفسیاتی ہسپتالوں میں بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ فون پر کسی کا فون آ گیا, کسی نے فون نہیں اٹھایا, پھر اس کے علاوہ گھر میں کسی کو نہ پتہ چل جائے, باپ کو نہ پتہ چل جائے, بھائی کو نہ پتہ چل جائے, تو اور دیگر پرائیویسیز اور مختلف چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آج معاشرتی طور پر ہمارے بچوں کو انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. شروع میں یہ انزائٹی کوز کرتے ہیں, جب پھر دباؤ آتا ہے, جب پھر پریشر آتا ہے والدین کی طرف سے, اساتذہ کی طرف سے, یا گھر والوں کی طرف سے, یا رشتے کمزور ہوتے ہیں یا رشتوں کا دباؤ آتا ہے, یا پھر گلٹ فیل کرتے ہیں, تو پھر یہ پھر انزائٹی سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک فیکٹر ہے موبائل فون کا ہمارے ساتھ. ایک شخص موٹر سائیکل پہ بھی جا رہا ہے تو وہ بھی سکون میں نہیں ہے کہ فون چلاتے, موٹر سائیکل چلاتے وقت نکال کے اس کو سننا مجبوری بن گیا ہے, اگر نہ سنے تو کہتے ہیں جی فون کیوں نہیں اٹھایا. تو یہ ایک اور نیا مسئلہ. تو بہرحال یہ چیزیں انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں. تو باقی کسی کا کوئی سوال سے کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھیں.